سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. نبی کو کوئی خدا نہ سمجھے تو گویا کہ رب فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، آمنہ کی گود میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ابو بکر کا ساتھی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، علی کا بھائی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، زہرا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ ہم نے بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو بلند کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، دندان مبارک شہید ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، ہم نے آپ کو زخمی ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، راہوں میں کانٹے بچھنے دیے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ تو چاہوں گا ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، اور رات کی رات مکہ سے لامکہ بلوایا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے. مجھے اس بچے کی کسی بھی بات سے کوئی بھی شبہ نہیں ہے. جب بڑے پردادے دادے نسل در نسل انہی عقیدوں پہ جی کر گئے ہیں، زندگیاں گزاری ہیں، تو اس بچے نے جتنی مرضی بکواس کر لے، اتنی مرضی بکواس کر لے، جو کہ قرآن اور حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے، مجھے کوئی شبہ نہیں ہوگا. مطلب میں حیران نہیں ہوں گا، ہیں اس بچے نے یہ بات کر دی. بڑے ایسے تھے، ان کے ماں باپ ایسے تھے، تو یہ بچہ کیا مطلب کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو جہالت والی زندگی تمہارے بزرگ گزار گئے تم گزار رہے ہو، اپنے بچوں پر کنٹرول کرو، خود پہ کنٹرول کرو، ورنہ نسل در نسل 2 + 2 400، 2 + 2 500، 2 + 2 66 78 70 80، 2 + 2 4 نہیں ہے. در حقیقت ہے یہی، مگر نہیں مان سکتے. بزرگوں نے نہیں مانا، ہم کیسے مانیں؟ اور قرآن میں ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اللہ اور فرشتوں کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی. ان لوگوں سے باہر نکلو، دنیا کو دیکھو، صحیح دین کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، تاکہ یہ تمہاری عقل کے پردے کھلے اور تمہیں پتہ چلے کہ در حقیقت اسلام ہے کیا. ارے ظالموں، شرک نے تمہیں کتنا اندھا کر دیا. تم محمد کریم کا نام پیارے نبی کی نالین پہ لکھتے ہو، اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوگی؟ ارے مصطفیٰ کا مبارک نام تو قرآن کے حروف میں ہے، قرآن کے الفاظ میں ہے، قرآن کی زینت ہے. جس نبی کا نام قرآن کی زینت تھا، تم نے اس نبی کے نام کو اٹھا کر جوتی کی زینت بنا دیا. تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر. مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اب جب ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے نا کہ یہ جو نالین مبارک آپ لوگوں نے بنائے ہیں نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کو دیکھ کے، تو اس کے اوپر اس کے اندر اللہ اور رسول کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے یہ تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ معرفت کی بات ہے. عاشقان رسول جو ہے نا وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی آپ کو سلام کہہ رہے تھے، جنت میں آپ کے لیے یاقوت کا محل تیار ہوگے. وہ نہ تو بزرگ ملتا ہے ہمیں، اور نہ ہی اس چیز کا کوئی دلیل، کوئی اتھینٹک جواب ہمیں دیا جاتا ہے. صرف معرفت کی باتیں. اور الیاس قادری، ظاہر ہے جب یہ قادریوں کے ماننے والے، اتاریوں کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے جتنی بھی ان کے یہ ماننے والے ہیں نا، ان کو سختی سے کہا گیا ہے کہ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. کس چیز پہ؟ جو میں منہ سے پھول جھڑ دوں یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات کر دوں، اس کو حدیث اور قرآن کے روح میں مت تلاش کرو. کبھی کبھی میں خود اپنی ویڈیو دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ میں تھا. اب یہ ویڈیو میری تقریباً ہوگی کوئی 3-4 سال پرانی. میں کبھی اتنا بے باکی سے بات کیا کرتا تھا، لیکن اب میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے. شاید یہ وہ وجہ ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو تب آپ ہر کام بڑی بے باکی سے کرتے ہیں، بڑے جذبے سے کرتے ہیں. اور جب آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہ ہو، ان کا سایہ آپ کے سر پہ نہ ہو، تو پھر آپ کے الفاظ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے. تو میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے والدین کی عزت کریں. اگر وہ آپ کی زندگی میں ابھی تک حیات ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو ویسے پالیں جیسے انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا. کس طرح مختصر
اب ان ویڈیوز کو آپ نے غور سے دیکھا، یہ میلاد ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا۔ کیا یہ میرے نبی کا دین تھا؟ یہ منہ سے آگ نکالنا، یہ جادوگروں والے کام کرنا، یہ میرے نبی کا دین تھا؟ کیوں میرے نبی کے دین کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں میرے نبی کی تعلیمات کو بدنام کرتے ہو؟ میں نے آج تک میں نے کسی بریلوی پلیٹ فارم سے یہ کہتے ہوئے کسی مفتی مولوی عالم کو نہیں سنا کہ دین میں اگر ایک چیز بھی تم نے ایڈ کی تو اس شخص کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کوئی شفاعت نہیں کریں گے اس کی روز قیامت والے دن۔ اور پھر یہ لوگ ہمیشہ بحث کرتے ہیں کہ حدیثیں جب بھی پڑھنی ہو کسی مفتی عالم کے پاس جا کے 10 سال لگا کے پڑھنا، گھر بیٹھ کے مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، عقل آ جائے گی۔ جس طرح وہ کوئی پولیٹیشین آتا ہے نا نیا، پرانے پولیٹیشین کے بارے میں گائیڈ کرنے کے لیے، پھر ہم سوچتے ہیں اچھا انہوں نے ایسے گیمیں ڈالی، اسی طرح سے ملاؤں نے ہمارے ساتھ گیمیں ڈالی، نبی کے دین کو برباد کیا۔ یہ نبی کا دین نہیں ہے، یہ سرکس والے کام۔ بات ہو رہی ہے اور یہ پوری مسجد خالی ہے اس ٹائم، مسجد خالی ہے، کوئی بھی ایک ادھر بھی بندہ نہیں ہے، ایک صف پوری نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، آدھی صف پوری ہے، ایک صف بھی پوری نہیں ہے اس میں۔ جو ہم نے ابھی آپ کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے ساتھ والی مسجد میں 10 منٹ پہلے نماز ہوتی ہے، ہم نے وہاں پہ پڑھ لی ہے، یہ ساتھ والی مسجد میں۔ ویسے یہ ویڈیو صرف آپ کو دکھانے کے لیے تھی کہ یہاں پہ ابھی عاشق ہی عاشق تھے، اور یہ پوری روڈ اس ٹائم ہماری، میں کہتا ہوں جیم پیک تھی، ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ادھر دمالیں ڈال رہی تھی، ڈول بج رہا تھا، سارے عاشق رسول ادھر میں کہہ رہا ہوں فیملیوں کو لے کے نکلے ہوئے تھے۔ ادھر جو جہاں کی میں کہتا ہوں اس ٹائم رونق لگی ہوئی تھی نا، جتنی رونق آپ کہہ سکتے ہیں نا، ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اس پورے بازار میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لائٹنگ ہوئی ہے، یہ سارا بازار سجا ہوا ہے، لیکن آپ نے مسجد کی حالت دیکھ لی ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ جامعہ مسجد ہے، اور اس ایریا کی سب سے بڑی مسجد ہے ہمارے علاقے کی، اور اس کی ایک صف بھی پوری نہیں ہے۔ یہ چیزیں تب سجتی ہیں جب 5 وقت کے نمازی ہوں آپ، ٹھیک ہے؟ نماز آپ نے پڑھنی کوئی نہیں ہے، الٹے کام آپ نے دین میں ایڈ کر لینا ہے۔ یہاں ان کی سیڑھی پہ کھڑے ہو کر میں چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم کہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور کی محبت میں جلوس محمدی بھی نکالتے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں بیٹھ کے مسجد میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے، اگر اتنی جرت ہے نا تو آئیے یہاں بیٹھیے، اسٹیج لگائیے، ہم ثابت کریں گے کہ جلوس محمدی منانا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی عمل ہم لوگ کرتے ہیں، جلوس نکالے، میلاد شریف منائے، محفلیں سجائے، یہ کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔